بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ملک کے اندر جو غیر آئینی غیر قانونی کام تو ہو رہے ہیں، پچھلے تقریباً 4 سال سے جاری ہیں، اور اس کے اوپر شور بھی اٹھتا رہتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ سچویشن آج پھر سے، اب تو یہ ایک نارمل چیز ہو گئی ہے کہ جی روز ہوتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خانم سمیت تمام فیملی کو روک دیا گیا ہے، اور اس وقت جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ویژولز بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، علیمہ خانم نے احتجاجاً مارچ بھی کیا، اور پولیس والوں نے آج تو حد کر دیا۔ آج باقاعدہ طور پر علیمہ خانم اور فیملی کو دھکے مارے گئے۔ دھکے مارنے کے ساتھ ساتھ میل جو پولیس حضرات تھے، مرد حضرات تھے، انہوں نے گھیرے میں لیے رکھا، بہت دیر تک دھوپ پر وہ سڑک کے اوپر کھڑی رہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ زرداری خاندان سے کوئی خواتین ہوتی تو اس کے اوپر میڈیا یا اس وقت جو بیٹھی ہوئی NGOs ہیں یا عورت مارچ والے خاص طور پر ہیں جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ فریال تارپور صاحبہ ہوتی، اللہ نہ کرے یہ زرداری صاحب کی صاحبزادیوں میں سے کوئی ہوتی، ان پر ایسا وقت ہوتا، بے نظیر بھٹو صاحبہ جاتی تھی ظاہر ہے، اور اس کے بارے میں بات بھی ہوتی ہے کہ جو اس وقت ناانصافیاں ہو رہی تھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن آج یہ تمام لوگ اتنا اس کے اوپر خاموش کیوں ہیں؟ آپ ویژول ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے اندر علیمہ خانم سڑک کے اوپر کھڑی ہیں اور ان کو پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مارچ کیا، گورکھپور جو چوکی ہے اس کے اوپر روکا گیا، پھر آگے انہوں نے جانے کی کوشش کی۔ پولیس ان سے آرڈر مانگ رہی ہے کہ آپ جی آرڈر دکھائیں اڈیالہ جیل ملاقات کے۔ جب انہوں نے آرڈر دکھا دیے تو پھر کہا گیا کہ آپ یہ آرڈر جو ہے وہ پرنٹ کروا کے لائیں۔ جب پرنٹ کروا کر بھی نعیم حیدر پنجوتا سمیت وہاں پر موجود وکلاء نے وہ آرڈرز دیے تو کہا گیا کہ یہ جی اٹیسٹڈ کاپی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ مطلب اس سے زیادہ قانون کا مذاق بنتے ہوئے شاید کسی مارشل لا دور میں بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، جو اس وقت آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے کورٹ آرڈرز کی پامالی ہو رہی ہے، بے توقیر ہوئے ہوئے کورٹ آرڈرز، ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کورٹ آرڈرز کی آج تک حیثیت ہی نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کورٹ آرڈرز مانگ رہی ہے کہ ملاقات، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آرڈرز دیے ہوئے ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد نے ملاقات کے لیے، لیکن سوال پولیس والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کون سے آرڈرز ہیں جو آپ اس طرح سے روک رہے ہیں سڑک کے اوپر چوکی لگا کر؟ آپ مرضی کے لوگوں کو روک دیتے ہیں، باقیوں کو جانے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے؟ آپ بھی آرڈرز دکھا دے کہ آپ کو یہ آرڈر کس نے دیے ہیں، کس کو روکنا ہے، کس کو جانے دینا ہے۔ الٹا وہ ایک کہاوت تھی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہاں پر جو کوتوال ہیں وہ خود چور سے بھی آگے درجے پر چلے گئے ہیں، اور آئین شکنیاں، قانون شکنیاں، کوئی معنی نہیں رکھتا آئین اور قانون اس ملک کے اندر اس وقت۔ جس طرح سے پولیس دہشت گردی، خود پولیس گردی میں ضرور کہوں گا، دہشت گردی کا لفظ غلطی سے نکلا، پولیس گردی جس طرح سے شروع ہوئی ہے، مطلب کوئی ایک SHO جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس ملک کے اندر باقی انسانی بنیادی حقوق کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال آج 5 لوگوں کو اجازت دی گئی ہے عمران خان سے ملاقات کی۔ ان 5 لوگوں کے اندر ایڈوکیٹ فیصل چودھری ہیں، ایڈوکیٹ ظہیر عباس صاحب ہیں، ان کو اجازت ملی ہے۔ جو لسٹ کے اندر نام تھے ان کو تو اجازت نہیں ملی، لیکن کچھ باقی لوگوں کو اجازت ملی ہے، جو وہ میں نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایڈوکیٹ عثمان ریاض گل ہیں، یہ بھی عمران خان کے وکیل ہیں اور پہلے بھی کیسز لڑ چکے ہیں، ان کو اجازت ملی۔ ہارون نواز صاحب ہیں اور محمود جویہ صاحب ہیں۔ خاص طور پر آخری 2 ناموں کے اوپر میں بھی حیران ہوں کہ یہ کون ہے۔ شاید بائی فیس دیکھے ہوں، لیکن میں ان کو پہچان نہیں پا رہا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ان کو اندر بھیج دیا گیا عمران خان سے ملاقات کے لیے، لیکن جو لسٹ ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق دی گئی تھی اس کے مطابق آج بھی عمران خان کے ساتھ ان کی میٹنگ، ملاقات نہیں کروائی جا رہی، فیملی کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ ناظرین، میں ایک چیز سوچ رہا تھا، میں نے ٹویٹر کے اوپر بھی اس معاملے پر ڈیٹیل میں لکھا تھا کہ عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں علیمہ خانم کے ساتھ وہ محدود کیا بالکل بند کر دی گئی ہیں۔ عمران خان کو اب مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس سے فائدہ کیا، فوائد کیا حاصل کیے گئے ہیں؟ کچھ حلقوں میں یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ جی اس کے ہمیں بڑے فوائد ملے ہیں۔ میں نے ٹویٹر کے اوپر ایک پول بھی ڈالا، اس پول کے ریزلٹس آنا باقی ہیں، رات کو آپ کے ساتھ اس پول کے ریزلٹ شیئر کریں گے، لیکن اس کے اندر میں نے لکھا تھا کہ علیمہ خانم اور فیملی کی عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کو روک کر جو چیزیں اچیو کی گئی ہیں نا، اس میں سب سے اہم ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، وہ خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا
رول آف لا کا، 8 فروری انتخابات دھاندلی کا، اس کے علاوہ 26 نومبر گولیاں چلنے کا جو معاملہ تھا، یہ تمام تر جو بیانیہ ہے، تمام تر یہ جو ان چیزوں نے جو ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اس کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور وہ پس پردہ چلے گئے ہیں، حقائق سارے چیزیں دب گئی ہیں، اس کے اوپر آج کل کوئی بات کر بھی نہیں رہا، موجودہ قیادت بھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہی، بلکہ اب تو رہائی سے رسائی تک بات آئی، اور اب رسائی پر بات کرنا بھی موجودہ قیادت جو تحریک انصاف کی ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی طاقتور مؤثر بیانیہ جو ہے وہ نہیں بنا پائے گی تحریک انصاف، کیونکہ پہلے بھی عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے جب کوئی ٹویٹ آتا تھا تو وہ پوری سوشل میڈیا ٹیم کو، پورا نیریٹو کو لیڈ کرتا تھا، جس کے بعد بیانیہ بنایا جاتا تھا، اور سپورٹر کارکنان اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپس میں بڑھ چکے ہیں، تقسیم کا شکار ہیں، تو ان کو اب کون متحد کرے گا، یہ بھی بڑے اہم سوالات اس وقت موجود ہیں۔ لیکن عمران خان کے باہر آنے تک اب یہ سمجھا جا رہا ہے، طاقتور حلقوں کے اندر یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا، کیونکہ سوشل میڈیا بھی مینج ہو گیا ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لوگ ایک دوسرے کو غدار غدار کہہ کر پکار رہے ہیں، جو اصل معاملہ تھا اس سے توجہ جو ہے وہ ہٹانے میں کامیابی جو ہے اس کا جشن ایک طرح سے منایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب جب تک عمران خان کو ہم اندر رکھنا چاہیں گے رکھ سکتے ہیں، جب وہ اندر ہے کوئی بڑا بیانیہ جو تحریک انصاف وہ نہیں بنا پائے گی۔ تو یہ تو معاملات تھے، لیکن دوسری طرف میرا نا ایک مشورہ تھا، میں نے اس کے بارے میں بھی ٹویٹر کے اوپر لکھا، میں نے کوشش کی کہ جہاں تک ہماری آواز جا سکتی ہے، دیکھیے اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یونٹی کی ہے، وہ اتحاد کی ہے، اور یونٹی اور جو اتحاد ہے نا وہ صرف اور صرف عمران خان قائم کر سکتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، کیونکہ سب سے زیادہ مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کے وہ سربراہ ہیں، اور سربراہ بھی اس طرح سے کہ ان کی ذات کے اوپر لوگ زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ان کو ووٹ زیادہ لوگوں نے دیا ہے، ان کے ووٹ لینے کے بعد لوگ کس طرح سے بدل گئے، بک گئے، چلے گئے، نقصان پہنچایا، وہ ایک ساری کہانیاں الگ ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف اور صرف بات کریں اتحاد اور اس یونٹی کی، تو وہ عمران خان کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہترین ایک چانس حکومت کو اس وقت قدرت نے دیا ہے، وہ یہ کہ انڈیا کے ساتھ اتنی زیادہ ٹینشن ہے، بارڈرز کے اوپر موجود ہیں، آپ کے افغانستان بارڈر کے اوپر دہشت گرد روزانہ کاروائیاں کر رہے ہیں، گو کہ بڑے کامیاب آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، لیکن کاروائیاں جاری ہیں، ادھر سے خطرات دوسرے بارڈر سے ہمیں الگ سے ہیں۔ بلوچستان کے اندر دھرنے اور احتجاجات کافی ٹائم سے جاری ہیں، بی ایل اے آئے روز کوئی نہ کوئی کاروائی کرتا ہے جس سے پاکستانی فورسز اور عام عوام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جی بی کے اندر منرلز اینڈ مائنز کے اوپر دھرنے اس وقت جاری ہیں، لاہور کے اندر الائیڈ ہیلتھ سائنسز والے ڈاکٹر حضرات تمام لیڈی ہیلتھ ورکر احتجاج کر رہی ہیں۔ تو یہ جو سارے کے سارے تمام حالات بنے ہوئے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے کیا آپ عمران خان کو پے رول پر رہا کر کے ملکی حالات کو صحیح کرنے میں کیا آپ کے پاس فیس سیونگ نہیں ہوگی؟ یہ ایک چانس ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ طاقتور حلقے اگر اپنی انا اور ضد چھوڑ کر اگر کسی کو یہ بھیجیں عمران خان کے پاس کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ ایک پروپوزل ہے قوم کو ایک جگہ متحد کرنے کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے، دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے، اور تمام پاکستانیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے، اس سے زیادہ اور بہتر موقع نہیں مل سکتا۔ اگر کسی کو بھیجا جائے تو مجھے یقین ہے کہ عمران خان پاکستان کی بات سن کر، اپنی عوام کی بات سن کر، ملکی مفاد کے لیے وہ اس بات پر راضی ہونے کے امکانات کافی حد تک ہیں، اور وہ راضی ہو بھی جائے گا جب اس کے سامنے پاکستان کا معاملہ رکھا جائے گا۔ اپنی ضد، انا، ناراضگی، غصہ، بدلے کی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اگر یہ ایک کوشش کی جائے تو میرے خیال میں حالات بدل سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان بھی جب باہر آئیں گے وہ بھی قوم کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، اور اس وقت جو تنقید، اس وقت جو ایک ڈیڈ لاک کا سما بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان، وہ بھی ختم ہو سکتا ہے بہت ہی احسن طریقے سے، نرمی کے ساتھ۔ سوال جواب بھی کم ہوں گے، حساب کتاب بھی کم ہوگا، شاید احتساب بھی بہت کم ہو، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اگر صلح جوئی اور مفاہمت کے ذریعے حل کیا جائے، اور عمران خان کو یہ میسج بھجوایا جائے کہ اس سارے معاملے کو ایک بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے آئیے پاکستان کے لیے مل بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے عمران خان اس بات پر راضی ہو جائے، لیکن یہ کوشش
کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہمت چاہیے ہوگی اپنی ضد، انا، ناراضگی، غصے کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اپنی طاقت کے گھمنڈ اور غرور سے باہر آ کر ملکی مفاد کے لیے سوچنا ہوگا. اور اگر عمران خان تک ملکی مفاد اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کسی بندے کو بھیجا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان جو ہے اس کے اوپر انا اور ضد کا مظاہرہ کریں گے، بلکہ وہ پاکستان اور اپنی عوام کے مفاد کو ضرور جو ہے وہ ایک طرح سے پریورٹی دیں گے اور اس کے اوپر رضامندی کا اظہار بھی ضرور کریں گے. تو یہ میرے خیال میں ایک کوشش جو ہے وہ ضرور کی جانی چاہیے تاکہ معاملات بہتری کی طرف جا سکے. اس کے علاوہ آج آپ دیکھیں، پہلے آپ یہ کلپ سنیں، یہ بھارتی مندوب ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر تقریر کر رہی ہیں، ان کا یہ کلپ سنیں خواجہ آصف صاحب کے بیان کے اوپر وہ کیا کہہ رہی ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training, and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. کلپ آپ نے سنا. خواجہ آصف صاحب کے بیان کے بعد کچھ حلقوں میں یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ خواجہ آصف کے بیان سے نقصان کیا ہوا ہے. کسی قسم کا نقصان تو نہیں ہوا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں پہلے سے ہو رہی تھی. لیکن جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جا کر کنفیس کرتے ہیں اس طرح سے، یہ ایک کنفیشن ہے. آپ وزیر دفاع ہیں اس ملک کے، آپ کسی اور دشمن ملک کے سہولت کار نہیں ہیں. خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کے بعد آپ نے سنا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے اندر بیٹھ کے جو بھارتی مندوب ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ خواجہ آصف نے خود مانا ہے اس بات کو، پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو ٹرین کرتا ہے اور اس کی نرسریاں ہیں اور فلاں فلاں وہ سہولت کاری دہشت گردوں کو کرتا ہے. بھئی آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو یہ کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات انٹرنیشنل لیول پہ کرنے کی اور اس طرح کی لوز سٹیٹمنٹ دینے کی جس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے بجائے اس کے کہ فائدہ ہو. اب اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ اب ایک تو انڈیا کو بیانیہ مل گیا کہ دیکھیں جی ہم کہتے تھے پوری دنیا کو کہ پاکستان ایک دہشت گرد ہے اور دیکھیں ان کا وزیر دفاع خود مان رہا ہے. اب یہ بیانیہ دے دیا گیا ہے تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کتنے لوئل ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ملک کا فائدہ کیا یا دوسرے ملک کو فائدہ پہنچایا اور اپنے ملک کا نقصان کیا؟ اور سونے پر سہاگا آگے دیکھیں جناب، یہ جناب پاکستان مشن کے کونسلر ہیں جواد اجمل صاحب، انہوں نے پھر اس کا جواب جو دیا، اس جواب کے اندر صرف یہ کہا گیا کہ علاقائی جو ہمارے رائیولز ہیں یا دشمن ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی کاروائیاں بھی کروا رہے ہیں. انہوں نے انڈیا کا یا بھارت کا نام تک نہیں لیا کہ وہ ہمارے ملک کے اندر بلوچستان کے اندر کس طرح سے بی ایل اے کو استعمال کرتا ہے، بلوچستان کے اندر کس طرح سے سہولت کاری کرتا ہے. آپ کے پاس تو اتنے بڑے شواہد موجود ہیں، ایک زندہ کلبھوشن جادیو جیسا بندہ موجود ہے جو بلوچستان اور پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے، آپ نے پکڑا ہوا ہے. کیوں نام نہیں لیا آپ نے انڈیا کا اور بھارت کا کہ وہ بھی ہمیں کس طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر دراندازی کی جاتی ہے، ٹی ٹی پی کے لوگوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے، بی ایل اے کے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے، سویلینز کو قتل کرنے میں انڈینز جو ہے وہ اس وقت ملوث ہیں. انہوں نے نام تک نہیں لیا، صرف ایک ورڈ یوز کیا کہ جو ہمارے علاقائی رائیولز ہیں یا مخالفین ہیں یا دشمن ہیں علاقے کے اندر ارد گرد، وہ بھی اس طرح کی کاروائیاں جو ہے وہ کرواتے ہیں. ہمارے مندوب بھارت کا نام لیتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ تو یہاں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اتنا کمزور ترین پاکستان کا مقدمہ رکھنا بھی کسی جرم سے کم نہیں ہے. اندر ہم جتنی مرضی لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں کہ جی ہم بہت طاقتور ہیں، ہم انٹرنیشنل لیول پہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لوگ آپ کو 10 روپے دینے کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے. ایس آئی ایف سی کے اندر کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، صرف انہی وجوہات کے اوپر کہ آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر اتنی زیادہ جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بھی دیکھنے چاہیے کہ اس سے کس طرح سے ہم دوسرے دشمن ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو یہ بھی معاملات بڑے غور طلب ہیں اور انتہائی افسوسناک ہیں. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمارے وزیر دفاع ہیں، آپ کسی اور ملک کے کوئی وزیر دفاع تو نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں جناب. سپریم کورٹ کے اندر بھی آج اہم کیس تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ تھا. وہاں پر بھی بڑے دلچسپ معاملات اور حالات رہے.
وہ سارے ریمارکس تو میں نے ٹویٹر کے اوپر بھی پوسٹ کیے ہیں, اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بھی بن گئی ہیں, لیکن میں ایک نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں. جب یہ ججز کو لگایا گیا, سینیرٹی کا معاملہ شروع ہوا, تبادلے کو چیلنج کیا گیا, تو اس کے بعد جوابات آنے لگے. سپریم کورٹ نے جواب مانگے سب سے. معذرت خواہ ہوں, لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس نے اپنا جواب دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے جواب آیا, سندھ سے, بلوچستان سے, چیف جسٹس پاکستان نے اپنا جواب جمع کرایا, ساری چیزیں. جوڈیشل کمیشن نے بھی جواب جمع کرایا. اب جوڈیشل کمیشن کے جواب کے اندر یہ کہا گیا کہ ہمارا ان تبادلوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کا کام ہے کہ مستقل بنیادوں پر جج کی تقرری کرنا, تعیناتی کرنا, نیا جج لگانا. اس لیے یہ جو ٹرانسفر والا معاملہ, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جبکہ ٹرانسفر والے معاملے کے اوپر یہ کہا گیا کہ صدر کا یہ اختیار ہے کہ صدر اپنے نوٹیفیکیشن کے ذریعے کسی بھی جج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب معاملہ ہے کہ کیا ٹرانسفر جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے یا پھر عارضی بنیادوں پر. عارضی بنیادوں پر تو ایک عام کانسیپٹ ہر جگہ پر موجود ہے کہ ایک جگہ سے آپ جج کو لاتے ہیں دوسری جگہ پر, تو کچھ نقصان ہوتے ہیں, کچھ فائدے ہوتے ہیں, اس لیے آپ جج سے کانسنٹ لیتے ہیں اور اس کانسنٹ کے بعد آپ اس جج کو تبادلہ کرتے ہیں. لیکن آرٹیکل 200 کو ہم الگ الگ نہیں پڑھ سکتے. منیر ملک صاحب نے بھی آج کہا کہ آرٹیکل 200 کو 175 اور 200 کی شق 2 کے ساتھ ملا کر ہمیں پڑھنا ہوگا, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تعیناتی عارضی ہے, اور عارضی تعیناتی کے اوپر آپ کسی بھی قسم کی جو مستقل بنیادوں پر سہولیات ہیں وہ کسی جج کو نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل وہ ادھر آئیں اور ادھر آ کے چیف جسٹس بن جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ جس ایکٹ کے ذریعے بنا اس کے اندر بھی یہ تبادلے والی جو معاملات ہیں وہ موجود نہیں ہیں, اس کے اوپر بھی کافی سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. لیکن دو بڑی کانٹراڈکٹی چیزیں ہیں. صدر صاحب جج کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن عارضی بنیادوں پر, کیونکہ اگر وہ مستقل بنیادوں پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو پھر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. پھر تو صدارتی نوٹیفیکیشن کے ذریعے, آرڈر کے ذریعے آپ جس جج کو مرضی جہاں لگا دیں, اس کو وہاں سے اٹھائیں, دوسرے ہائی کورٹ میں بھیج دیں اور وہاں پر وہ مستقل بنیادوں پر کام کرنا شروع ہو جائے. اب اگر مستقل بنیادوں پر کسی کو دوسری جگہ بھیجنا ہے یا جج لگانا ہے تو پھر وہ اختیار تو صرف اور صرف جوڈیشل کمیشن کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ بڑی دلچسپ ایک چیز تھی, بڑا دلچسپ ایک موڑ جو ہے وہ یہ کیس اختیار کرتا جا رہا ہے. بہرحال منیر ملک صاحب نے آج بھی اپنے دلائل دیے, انہوں نے بڑے زبردست قسم کے دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس بات کو انہوں نے مانا ہے آج عدالت کے اندر, لیکن ٹرانسفر مستقل بنیادوں پر نہیں ہو سکتا, وہ عارضی بنیادوں پر ہوتا ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ جو عرصہ ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے, اور 2 سال کے بعد وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی جو تقرری ہوتی ہے, جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر معاملہ اس میں مفاد عامہ کا بھی ہوا, اور مفاد عامہ کے معاملے کے اوپر شاید بلال صاحب جو ہے انہوں نے کویسچن کیا, شاید وحید صاحب انہوں نے کویسچن کیا کہ پھر یہ مفاد عامہ کیسے ہوگا, کیونکہ کسی بھی جج کا کوئی مفاد عامہ نہیں ہوتا, وہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اور کوئی بھی جج کے بارے میں جب پہلی رائے بنائی جاتی ہے تو وہ بار کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ جج کیسا ہے, وہاں پر سے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو مفاد عامہ کو بھی ایکسپلین کرنے کے لیے منیر ملک صاحب سے دلائل طلب کیے گئے ہیں. تو یہ ایک معاملہ تھا جو سپریم کورٹ سے آج تھا, وہ بھی تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. کل تک جو ہے 9:30 بجے تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے. ججز کے ٹرانسفر اور سینیورٹی کا معاملہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہفتہ چلے گا اور اگلے ہفتے تک بھی بات جائے گی, اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے جس میں قائم مقام چیف جسٹس کی جگہ 4 صوبے میں نئے چیف جسٹس ہائی کورٹس جو ہیں وہ بھی لگائے جائیں گے. تو اس سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, جو کہ 12 مئی کو بلائے گئے ہیں اجلاس. تو مزید اس پر جو معلومات ہوں گی, ڈیٹیلز ہوں گی, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور اس سے ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.